جب جنگ کے لیے چندہ اکٹھا ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک ہار آیا۔ وہ ہار جو ہے چندے میں جب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، کیونکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قربان کیا ہوا دین کے راستے میں ہار تھا۔ تو جب وہ واقعہ میں نے زور سے پڑھا تو اتنی زور سے ابا ہچکے مار مار کے روئے، بہت زور زور روئے۔ عشق نبی ایسا تھا کہ جہاں ذکر آیا اور ابا کی آنکھوں میں رقت طاری ہو جاتی تھی۔ ناظرین آداب، میں ہوں نیہا خان، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 گنگا ٹی وی۔ آج ہم موجود ہیں مرحوم مفتی محمد اسلام صاحب کے صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی احمد۔ آئیے جانتے ہیں ان سے مفتی اسلام دین کا کام کیسے کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ 1938 کی ہے، اور والد صاحب جو ہمارے تھے وہ بچپن سے ہی پیدائشی نیک، بہت متبرک مزاج، بڑے خلوص والے۔ کیونکہ ہماری دادی ان کے بارے میں بتایا کرتی تھی کہ جب یہ دنیا میں تشریف لائے تو جو ان کی دادی تھیں انہوں نے ان کی پرورش کی، زیادہ تر انہی کے پاس رہتے تھے۔ پہلی عورتوں کا وہ سوت کاٹنے کا کام ہوتا تھا، تو جو ہماری پردادی تھی وہ اپنے ہی پیسے سے اپنا سارا معاشی نظام چلاتی تھی، اور اس میں ان سے والہانہ محبت تھی، تو ان کے سارے کھان پان کا اور جتنے بھی ان کے تربیت کا انتظام تھا وہ اپنے پیسے سے کرتی تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، ہمارے جو دادا تھے ان کو ان کی زمین وغیرہ تھی، زمین اچھی خاصی زمین تھی، تو 3 4 ہمارے دادا، بڑے دادا جو تھے وہ بھائی تھے، تو کافی اچھا ماشاء اللہ سے سسٹم تھا گھر کا۔ پھر ابا کا جو تعلیمی سلسلہ شروع ہوا وہ دہلی سے شروع ہوا۔ دہلی کے اندر کوئی مسجد تھی، وہاں گئے، وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر وہاں سے ہمارے جو دادا تھے وہ ان کو لے کر کے آ گئے۔ پھر اس کے بعد باقی تعلیم جو ہے وہ دیوبند میں شروع کی۔ ایک حافظ عبدالحق صاحب تھے مرحوم، وہ ابا کے شروع کے استاد تھے، ان سے تعلیم حاصل کی۔ پھر دارالعلوم کے اندر داخلہ لیا، دارالعلوم کے اندر عالمیت کا کورس کیا، افتاء کا کورس کیا، تکمیل ادب کا کورس کیا، اور تجوید سبع عشرہ اور اردو حفظ دونوں میں تجوید کا کورس کیا، قرات کا۔ اور کتابت کا کام جو ہوتا ہے، پہلے کتابت سے جو ہے کتابیں لکھی جاتی تھیں، اب تو کمپیوٹرائز ہو گئی، تو وہ دارالعلوم کے اندر باقاعدہ ایک شعبہ تھا، اس کے اندر عربی رسم الخط اور اردو رسم الخط دونوں میں ابا نے سند حاصل کی، اور دارالعلوم میں افتاء کی سند بھی حاصل کی۔ فراغت کے 2 سال بعد افتاء کا کورس کیا، اور ابا کو جو سند حاصل ہے سہارنپور سے بھی حدیث کی سند حاصل ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے، جن سے بعد میں بیعت بھی ہوئے۔ 1960 میں والد صاحب نے جو رجوع کیا وہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول تھے، ان سے بیعت کیا اور ان کی تربیت، روحانی تربیت میں آئے۔ ان کا وصال ہوا 1961 یا 62 کے درمیان میں۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا رجوع کرنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ تشریف لائیں۔ اس وقت ابا ناگپور میں پڑھاتے تھے، ناگپور جو ہے مہاراشٹر میں ایک شہر کا نام ہے، وہاں پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے وقت دیا کہ جب آپ آؤ تو یہ خط ساتھ لے کر کے آنا۔ تو پھر ابا وہاں تشریف لائے، اور جب وہاں پہنچے تو حضرت شیخ کی مجلس لگی تھی، وہاں سے جانے کا وقت ہو گیا، تو ابا کی ہمت نہیں ہوئی کہنے کی کہ مجھے
آپ نے بلایا ہے. تو ابا بھی اٹھ کے جانے لگے. تو پھر شیخ نے کہا کہ آپ کو کچھ بات کرنی تھی. تو ابا نے کہا جی میں آپ کا خط لے کے آیا ہوں, آپ نے مجھے بلایا تھا اور میں نے بیعت کی درخواست کی تھی. تو انہوں نے کہا ارے میرے پیارے, اتنا خوبصورت خط تم نے لکھا تھا اور پھر بغیر بتائے ہی جا رہے ہو. بہت خوش ہوئے اور ابا کو بیعت فرمایا. اس کے بعد یہ سلسلہ تربیت کا حضرت شیخ کے ساتھ جاری رہا اور اللہ تعالیٰ نے سلوک کے جو مراتب تھے وہ ابا کو عطا فرمائے. محنت مجاہدہ کا ابا کو شوق پہلے سے تھا اور للہیت جو ہے ہمارے والد صاحب کے اندر قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے القاء کی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور کلام پاک سے لگاؤ یہ ابا کا اوڑھنا بچھونا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ والد صاحب کو میں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ جب بھی میری آنکھ کھلی والد صاحب کلام پاک پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, کلام پاک پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. اور والد صاحب کا معمول جو تھا کلام پاک پڑھنے کا, وہ 2 بجے سے جو تہجد کا اول وقت ہوتا ہے تہجد کا, اس وقت شروع کرتے تھے وہ, اور تقریباً فجر تک 10 پارے 11 پارے یہ معمول رہا ہمیشہ. اور ایک بہت لمبا عرصہ ایسا بھی گزرا ہے کہ ابا کا رمضان میں 32 پارے 33 پارے 34 پارے یعنی ایک کلام پاک سے تجاوز کر جاتے تھے. اور چھپانے کے لیے اس کے لیے یہ کرتے تھے کہ وہ 2 کلام پاک رکھ لیتے تھے. کچھ جو خدام ہیں یا جو ابا کے متعلقین ہیں یا عاشقین ہیں محبت کرنے والے ہیں تو پھر بتاتے تھے باہر کیسے پڑھ لیا, تو ابا چھپانے کے لیے 2 کلام پاک رکھ لیتے تھے. تو کبھی اس میں سے پڑھ لیا کبھی اس میں سے پڑھ لیا, تو تاکہ اس میں ایک متشابہ پیدا ہو جائے, اس میں جو ہے یہ نہ ہو کہ شو ہو رہا ہے یا ظاہر ہو رہا ہے. تو پھر وہ جب کوئی آگے بیٹھتا تھا تو پھر اسے کہتے تھے, جیسے کوئی خادم آگے بیٹھ گیا وہ دیکھ رہا ہے تو کہتے تھے بھائی تم میرے چکر میں نہ پڑا کرو, تم اپنے معمولات کرو جو تمہیں بتا رکھے, تم میرے معمولات میں دخل اندازی نہ دیا کرو. یہ سب چیزیں رہیں. اور والد صاحب کے جو اساتذہ کرام تھے دارالعلوم کے اندر جو رشتے تھے, اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گنگوہی افریقہ میں ان کا وصال ہوا تھا, ان سے بڑے گہرے مراسم رہے, روحانی بھی علمی بھی اور معاشرتی بھی اور اخلاقی بھی. انہوں نے بڑی تربیت والد صاحب کی. وہ والد صاحب کے سینئر ساتھیوں میں تھے. ابا کو ایک بڑی فضیلت یہ حاصل ہے کہ ابا کی جو نسبت ہے وہ بہت بڑی ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت ان کے جو پیر تھے سب سے پہلے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے دارالعلوم کی سرپرستی کی ہے. جب تک وہ رہے دارالعلوم کی سرپرستی کی ہے, اور تحریک ریشمی رومال کی سرپرستی بھی انہوں نے ہی فرمائی. اور جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں گئے تھے تو ان کا نام نامی اس میں گرامی تھا کہ اگر یہ ان میں سے کوئی جیل میں جائے گا 2 شخصیات میں سے, تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریک ریشمی رومال کو سنبھالیں گے اور اس کو لے کے چلیں گے, کیونکہ ان کی بصیرت اور ان کا جو فہم تھا اور سیاسی فہم و فراست اور علوم کے اندر جو ان کی دانشمندی تھی, وہ تمام سیاسی اور علماء سیاسیات میں سے اور علماء دینیات میں سے جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کا لوہا مانتے تھے اور مجبور تھے ان سے مشورہ کرنے پہ. ان کی جتنی مجالس ہوتی تھی, جب کوئی جا کر کے وہاں دارالعلوم کے اساتذہ میں سے یا دارالعلوم کے جو ہمارے ایک محتمین تھے, نام میرے ذہن میں نہیں ہے فی الحال ان کا, وہ بھی وہاں جاتے تھے. اب جمعرات کو وہاں پہنچ جاتے تھے اور جمعے کو مجلس ہوتی تھی تو وہ کبھی انہیں دارالعلوم کے مسائل کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی. جیسے ہی وہ جا کے بیٹھتے تھے تو وہ مسائل حضرت حل کر دیتے تھے, یعنی ان کے بیان میں وہ سب چیزیں آ جاتی تھیں کہ ان کے مسائل حل ہو جاتے تھے. تو اتنی بڑی نسبت ایسے بزرگوں سے ابا کو حاصل تھی. تصوف کے میدان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کو بڑے مراتب عطا فرمائے. جتنے پردے مجاہدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یا اپنے مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے, وہ سب پردے اللہ تعالیٰ نے ابا کے اوپر کھول دیے تھے, اور ہم محسوس کرتے تھے ان سب چیزوں کو. کشف بہت ہوتا تھا والد صاحب کو, بہت ساری چیزیں ہم دماغ میں سوچتے تھے, ذہن میں ہم نے بٹھائی اور ہمیں اعتراض ہوا تو ایک دن 2 دن بعد والد صاحب جو ہے اس کے بارے میں ذکر فرما دیتے تھے, اور ہمارے دل سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. جو ہمارے اندر ذہن میں اشکالات ہوتے تھے وہ مسائل حل ہو جاتے تھے. تصوف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آدمی کا پختہ ایمان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی قربت ہوتی ہے, اخلاق کی
تزئین ہوتی ہے اور معاشرتی جو معاملات ہیں اس کے اندر بندے کو بہت زیادہ ان کی ادائیگی کرنے کا استحضار پیدا ہو جاتا ہے۔ تصوف اسی چیز کے لیے اس میں محنت کراتے ہیں، ان کے مشائخ اور ان کے جو پیران پیر ہوتے ہیں وہ محنت کراتے ہیں، اور اس محنت پہ جو بھی سالک چلتا ہے وہ سلوک کے ان مراتب کو طے کر کے اللہ اور اس کے رسول کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ابا نے طے کی ہیں۔ ایک سب سے بڑی چیز یہ رہی ہے والد صاحب کی کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اپنے اعمال کو ظاہر نہیں کیا، اپنی چیزوں کو ظاہر نہیں کیا۔ بہت باتیں وہ ہمیں اس لیے بتا دیتے تھے اور یہ کہہ کے بتاتے تھے کہ تم میری اولاد ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں میرے اندر ہیں وہ تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائیں۔ مثلاً منہ سے اپنی تعریف ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ میری تعریف نہیں ہے، یہ میرے والد کی تعریف ہے، اور والد کی تعریف میں سمجھتا ہوں کہ اب بتانے میں نقصان اس لیے نہیں ہے کیونکہ اب وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو اب ان کا اس چیز سے ان کو کوئی نقصان پہنچنے کا انشاءاللہ اندیشہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچنے کا اس میں امکان ہے۔ اور جب کوئی بات کسی کی ظاہر کی جاتی ہے خیر کی نیت سے تو اس کی خیر ہی، اس میں خیر ہی کے پہلو، خیر ہی کے جو ہیں وہ نکل کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے ابا کو بارہا ہوئی، بارہا اکثر مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کچھ روز پہلے جو ہے میری جو بڑی ہمشیرہ ہیں انہوں نے معلوم کیا کہ جیسے آپ کو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، کیا اب بھی ہوتی ہے؟ یہ معلوم کیا تھا 3 سال پہلے جب میری والدہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد تو ابا نے بہت لمبا سانس لیا اور بڑی ایک رقت کے ساتھ فرمایا کہ ہاں ہوتی ہے، اب تو پہلے سے زیادہ ہوتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ سامنے رہتا ہے میرے، اور مجھے استنجے کی بھی حاجت ہوتی ہے تو شرم کی وجہ سے میں استنجے بھی نہیں جا پاتا 1 گھنٹے تک، اور میں انتظار کرتا رہتا ہوں کب رخصت ہوں اور کب میں اپنی رفع حاجت کروں۔ تو اس مقام پہ والد صاحب تھے، ہمیں انہوں نے ہمیشہ یہ تربیت دی کہ حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، بری صحبت سے بچو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انہوں نے آ کر یہ واقعہ والد صاحب ہمیں بتاتے تھے، یہ واقعہ انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے زکریا کی ایک بات بہت پسند ہے، جو ابا کے شیخ تھے شیخ زکریا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے میری جو اہلیہ ہیں ان کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب ابا حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ مولوی اسلام کو میرا سلام کہنا، تو انہوں نے وہ اٹھی تو ان کو بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ ابا تو وہیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا۔ تو پھر انہوں نے خواب میں ابا کو یہ بات بتائی۔ تو فون پہ بہت روئیں، بہت روئے والد صاحب، بہت روئے۔ پھر جب آ گئے تو آنے کے بعد جو ہے واقعے کی تفصیل معلوم کی، پھر بتایا انہوں نے کہ اس طرح آئے تھے، یہاں بیٹھے تھے، پورے گھر کی پوری نوعیت بتائی۔ تو یہ مقام والد صاحب کا تھا، اور وہ بھی وہ ہمارے خواب میں آنا، ان کی ہماری اہلیہ کے خواب میں آنا، وہ مقصد بتانے کا ان کا یہ تھا کہ تمہارے والد جن کی جو تمہارے گھر میں رہتے ہیں، جن کے تم وارث ہو، ان کا کتنا بڑا مقام ہے، تمہیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اور میں بھی ابھی 8-9 مہینے پہلے جب والد صاحب کی طبیعت خراب تھی تو میں پوری طریقے سے سیاست میں لگا ہوا تھا، الیکشن کا ٹائم تھا، اور سیاست میں میں محسوس کر رہا تھا اب میں کسی مرتبے پہ شاید کسی مقام پہ پہنچوں گا، کیونکہ میں اپنے طور پہ جو اندرونی طور پہ جیسے آدمی سیاست میں کچھ چھپا کر کے کوشش کرتا ہے، وہ بھی میری چل رہی تھی، تو مجھے اس میں محسوس ہو رہا تھا کہ میں کہیں نہ کہیں جا رہا ہوں، جیسے میں کہیں پہنچ رہا ہوں، کچھ نہ کچھ مجھے مطلب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی سیٹسفیکشن ہے اس کام میں چلنے کے لیے، کامیابی کی طرف۔ تو والد صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، مجھے محسوس ہوا مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میں نے پھر یہ فیصلہ لیا کہ والد جو ہیں وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، اور یہ سیاست ویاست، دنیا، دولت، آدمی کی صحت، بیماری، یہ سب آتی جانے والی چیزیں، یہ پھر بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ تو اس خوف نے مجھے ابا کی خدمت میں اس حساب سے لگایا، اس طریقے سے اور اس محنت کے ساتھ لگایا
کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا. جو کام میں اپنے لیے سستی کرتا ہوں جن چیزوں کو کرنے کے لیے جو میری ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے سے اس طرح کام لیا کہ میں نے کبھی ان 8 مہینے کے اندر میرے سے ایسی سستی نہیں ہوئی. قدرتی طور پہ مجھے خود تعجب ہوتا تھا، بلکہ مجھے پتہ نہیں لگا. مجھے والد صاحب نے خود بتایا کہ مجھے اس سے ایسی امید نہیں تھی کہ ایسی خدمت کر لے گا. تو تب مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں ابا کی ایسی خدمت کرنا ہوں. مجھے اس وقت بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا. تو یہ سب قدرتی نظام، قدرتی چیزیں ہوتی ہیں من جانب اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ سب چیزیں ملی اور مجھے ان کی شفقت تھی جب وہ رخصت ہوئے، اور اس طریقے سے رخصت ہوئے جیسے کسی شہید کا جانا ہوتا ہے دنیا سے. وہ بیٹھے تھے، میں بی پی چیک کر رہا تھا. 2 مرتبہ بی پی چیک کرا، بی پی جو ہے بلڈ پریشر نارمل آیا. پھر وہ میں نے دوائی دی ہارٹ کی. اس کے بعد جو ہے پھر وہ دوبارہ میں نے چیک کیا تو 160 تھا بی پی. تو میں نے ایملوڈیپین ڈال دی زبان کے نیچے. وہ بیٹھے ہی رہے، وہ اپنا پڑھائی میں لگے رہے. اور جب ابا کا سانس کھینچنے کا جو ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت بڑی تکلیف میں ہوتا ہے بندہ. اور جانے والے کو بڑا مطلب سانس کھینچتے ہوئے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا ایسا ہوتا ہے ایسے کوئی کانٹوں کے اوپر کوئی چادر ڈالتے ہیں اور اس کو کھینچتے ہیں، اس کی تکلیف ہوتی ہے. یہ حدیث شریف ہے. لیکن وہ جا چکے تھے. انہوں نے 3 مرتبہ آخر میں اللہ اللہ بہت زور سے کہا. وہ وقت تھا کہ وہ سانس کھینچنے والا، کیونکہ وہ ہمیں محسوس نہیں ہوا. پھر ہم اس انتظار میں تھے کہ جب اگر ایسی ہوگا، ہمیں کوشش کرتے رہے کہ بھئی ہم وہاں فیضان میں لے کے گئے اور لے کے جانے کے بعد وہاں مطلب آکسیجن وغیرہ کا انتظام کرتے رہے. لیکن یہ حقیقت تھی کہ ہمیں محسوس نہیں ہوا، ڈاکٹر کو بھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ جا چکے ہیں. مطلب آخر تک ایسی حرارت جیسے زندگی میں ہوتی ہے انسان کے سوتے ہوا ہوتا ہے، اس طرح محسوس ہوتی رہی. پھر باقی آخر میں جب ڈاکٹر نے کہہ دیا فائنلی کہ بھائی اب مطلب جو ہے کچھ نہیں ہے، تب ہمیں معلوم ہوا کہ واقعی یہ رخصت ہو چکے ہیں. اتنی آسان موت شہید کی ہوتی ہے. اور پھر ان کے کفن پہ جو ہے جب ہم یہاں سے لے کے چلے، جب ہم نے نہلایا، کوئی بلڈ نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا، کوئی دھبا نہیں تھا بدن کے اوپر. اور جب ہم یہاں سے لے کے چلے اور وہاں جنازہ اس میں رکھا جا کر کے نودرے کے اندر جہاں نماز جنازہ دارالعلوم دیوبند میں ہوئی، تو وہاں دیکھا تو خون ہے. تو یہ بھی میں محسوس کرتا ہوں، یہ کوئی اس کی تحقیق کی چیز تو نہیں ہوتی، لیکن کچھ علماء نے اور کچھ اس طرح کے اشارات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے نیک بندے ہوتے ہیں اور جو ذاکرین ہوتے ہیں ان کو شہید کا درجہ بھی دیتا ہے. تو وہ خون کو کی ایک علامت بن جاتی ہے اس طریقے سے. اور بھی کئی علامتیں ہیں، لیکن ایک خون کا آنا بھی ایک علامت بن جاتی ہے کہ ان کو شہید کا درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور سب سے بڑا درجہ جو ہے جنت میں صدیقین کا ہے نبیوں کے بعد، پھر پھر صالحین کا ہے، شہداء کا ہے. صدیقین کا درجہ اس لیے ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ سے عشق تھا اللہ ہمارے والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کو. ایک مرتبہ میں یہاں مصلی پہ بیٹھا اور ابا ادھر بیٹھے، تو کوئی ذکر ہو رہا تھا، تو میں نے زور سے میرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب جنگ کے لیے چندہ اکٹھا ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تو ایک ہار آیا. وہ ہار جو ہے چندے میں جب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، کیونکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قربان کیا ہوا دین کے راستے میں ہار تھا. تو جب وہ واقعہ میں نے زور سے پڑھا تو اتنی زور سے ابا ہچکے مار مار کے روئے، بہت زور روئے. عشق نبی ایسا تھا کہ جہاں ذکر آیا اور ابا کی آنکھوں میں رقت طاری ہو جاتی تھی. مطلب کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کا کوئی واقعہ آیا ہو اور اللہ کے اب وہ عشق میں ان کے آنسو نہ نکلے ہوں. کتاب سن رہے تو روتے ہیں، جہاں اللہ کے رسول کا واقعہ آیا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے شروع ہو جاتے تھے. تو یہ زندگی انہوں نے گزاری ہے، تقوی کی زندگی گزاری ہے، طہارت کی زندگی گزاری ہے. اور کچھ پوچھنا تو جی مفتی اسلام نے دارالعلوم کی نوکری کیوں چھوڑی؟ دارالعلوم سے لگاؤ بہت تھا والد صاحب کو. دارالعلوم ان کا مادر علمی بھی تھا، اور ایک فطری تقاضا ہوتا ہے جس کے وطن میں جو کوئی ایسی چیز اہمیت کے حامل ہوتی ہے اور جس نے اتنا بڑا جہاں سے چشمہ جاری علم کا ہو رہا ہو، تو محبت ایسے اس کے طالب علم کو یا اس کے جو جانشین ہے یا اس کی جو پود ہے اس کو تو والہانہ اس سے محبت ہونی ہے. تو بہت محبت، بہت لگاؤ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. علمی لگاؤ بھی بہت تھا والد صاحب کو، علمی بات کرنا. اور تمام ہمیشہ جو بھی بات ہوتی تھی، کوئی یہاں دنیا کی بات کی کسی نے تو فوراً ٹوک کے کہتے تھے، کہنے لگے بھائی کچھ کام کی بات کرو. دنیا کی باتوں کو زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے. اگر کسی نے دعا کے لیے کہا تو دعا کر دیتے تھے، لیکن یہ محسوس کراتے تھے کہ اس سامنے والے کو یہ محسوس نہ ہو
کہ میں نے اسی کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور اگر اس کی دعا قبول ہو گئی تو یہ مانوس ہوگا، نہیں ہو گئی تو پھر مطلب مایوس ہوگا. تو وہ انداز ان کا کچھ اس طرح کا تھا کہ سامنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ ان کی دعا سے اس کا کام ہو گیا ہے. مستجاب الدعوات تھے، جس کے لیے کہہ دیا ہلکے سے چلو اچھا ٹھیک ہے کریں گے، تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوئی ہے. دارالعلوم کی نوکری چھوڑنے کا سبب کوئی ان کا اپنا ذاتی بھی تھا، لیکن جو ظاہر کیا گیا وہ صحت کی وجہ سے انہوں نے صحت کو جو ہے وہ بنا کر کے نوکری چھوڑنے کا وہ کیا گیا. وہ اصل میں یہ چاہتے تھے کہ اب میں اجرت پہ کام نہ کروں. انہوں نے کہا کہ میرے بچے ابھی کمانے لگے ہیں، ہمارے بڑے بھائی صاحب باہر رہتے ہیں، انہوں نے بھی ابا کو کہا، کہنے لگے آپ کو کوئی کھانے پینے کی کوئی دقت تو ہے نہیں، تو نوکری کر کے کیا کریں گے. تو اور پھر بعد میں بھی یہ چھوڑو گے تو پھر اگر مطلب یہ ایسے اتنی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نواز رکھا ہے دین کا، اور پھر چھوڑی کے مجبور ہو کے کہ بھائی آپ کر نہیں سکتے کچھ، تو اس چھوڑنے کا کیا فائدہ ہوا. تو یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابا نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا. محتمیم صاحب ہیں حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدد اللہ العالی، انہوں نے بہت کوشش کی. انہوں نے کہا بھی کہ آپ کے لیے اگر طبیعت میں دقت ہے، چلنے پھرنے میں یا کام کرنے میں آپ کو پریشانی ہے، تو آپ اجیر رکھ لیں، آپ کا معاون رکھ دیں گے، لیکن آپ نہ چھوڑیں، آپ پرانے ہیں. تو ابا نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور ان کی بڑی با اخلاقی کی بات ہے، اور انہوں نے مطلب جو ہے اتنی شفقت کی، محبت کی، دوستانہ حق ادا کیا اور ایک ذمہ داری نبھائی. ابا نے ان کا شکریہ ادا کر کے کہا کہ نہیں، اب میں مطلب بلا اجرت ہی بس کلام پاک کی خدمت کرنا چاہوں گا. جب دارالعلوم میں پڑھاتے تھے ابا، وہ دارالعلوم میں نوکری کرتے تھے دارالفتہ میں، اس وقت بھی ابا کا معمول مغرب سے عشاء تک بچوں کو کلام پاک پڑھانے کا تھا. اور بہت شاگرد ابا کے ہیں دیوبند کے، ہر محلے کے اندر ابا کے کئی شاگرد ہیں جنہوں نے ابا سے کلام پاک چھتہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھا. اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابا کو، جب اتنی معاشی حالت مضبوط نہیں تھی، جب ابا نے پڑھانا شروع کیا تھا، سب سے پہلے میں نے ابا کو قرآن شریف سنانا شروع کیا تھا چھتہ مسجد میں. پھر ایک مولانا سبیل صاحب ہیں مدراسی، وہ بھی حضرت کے خلفاء میں سے تھے، پھر انہوں نے ایک پارہ سنانا شروع کر دیا تھا. پھر مولانا محمد احمد صاحب ہیں دارالعلوم کے استاد ہیں، ان کے بچے نے آ کے سنانا شروع کر دیا تھا. پھر محلے کے شہرام الدین کے بچے آنے لگے، پھر ہمارے رشتہ دار آنے لگے. اس طرح چھتہ مسجد کے ایک صف ادھر ایک صف ادھر، بیچ میں والد صاحب بیٹھتے تھے، اور پوری چھتہ مسجد کا جو صحن تھا اس برآمدے سے اس برآمدے تک پورا بھرا رہتا تھا مغرب سے عشاء تک. میرا حفظ پورا ہو چکا تھا تو میں نے ادھر پڑھنا شروع کر دیا تھا. دارالعلوم کے اندر میرا سال 2 میں داخلہ ہو گیا تھا تو میں نے یہاں پڑھنا شروع کر دیا تھا. لیکن یہ سلسلہ ابا کا مسلسل جاری رہا. ایک بات حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے سے باہر آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا اسلام صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے بچوں کو کلام پاک پڑھا رہا ہوں. تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، بہت خوش ہوئے. کہنے لگے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تم نے یہ کام شروع کیا ہے. اور پھر کہا بلا کر کے، کہنے لگے حج کو جانے کا ارادہ ہے؟ کہ جی ارادہ تو ہے لیکن ہمت نہیں ہوئی ہے. تو ابا نے کہا کہ میں مفتی صاحب نے کہا اگر میں بھیج دوں؟ کہنے لگے ہاں، میں کوئی دقت نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا، مجھے تو شوق ہے حج کرنے کا. تو پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیسے سے ابا کو حج کے لیے بھیجا. ابا کو جتنے بھی خلفاء ہیں سب کو، جس کو خلافت دی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، سب کو اپنے خلفاء کو اپنے پیسے سے حج کرایا. اس وقت 34,000 روپے میں حج ہوتا تھا. یہ لگ بھگ 34,000 روپے کا خرچہ اس وقت آیا تھا تو حج کیا تھا. تو دارالعلوم سے چھوڑنے میں کوئی کسی طرح کی شکایت نہیں تھی. دارالعلوم کا احترام، اس سے محبت، ان کے اساتذہ سے محبت، جو کارکنان سے ان سے بڑا لگاؤ تھا. ایک مولانا عزیز صاحب ہیں پانڈولی کے، ابا سے متعلق تھے دارالعلوم کی، ان سے پوری وہ لیتے رہتے تھے، کیا حالات چل رہے ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں، کس طرح سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ پوری باتیں بتاتے تھے آگر کے. اور دارالعلوم کے بہت ساری شخصیتوں کی جو جانشین اور اولادیں ہیں ان سے بھی بڑا لگاؤ محبت تھی. اور اسی سلسلے میں ابا نے جو ہے اپنی زندگی گزاری ہے. اس سلسلے سے باہر نہیں گئے. دنیا داری کا شوق نہیں تھا. تصوف کی لائن میں ایک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ غیر اللہ سے لگاؤ ختم ہو جاتا ہے. جتنی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس کا اتنا ہی استعمال کرتے ہیں. والد صاحب نے یہی کیا ہے. میں نے خود دیکھا ہے والد صاحب کو یہ لگاتار مسلسل تسلسل کے ساتھ 2 3 مہینے تک روزے رکھتے ہوئے. اور اب اتنی طبیعت خراب تھی، کریٹینائن 9 تھا، کریٹینائن 9 پوائنٹ تک آ گیا. رمضان میں 10 بار روزہ تھا. یہاں چارپائی پہ لیٹے، میں سحری سے فارغ ہو گئے، نماز سے فارغ ہو گئے. جب ہم لیٹ گئے، نماز کیونکہ مسجد میں نہیں جا پا رہے تھے، اٹھنا بھی محال تھا بہت،
تو یہی نماز پڑھ کے یہیں وضو کرا کر کے جماعت کر کے ہم لیٹ جاتے تھے. پھر ہم 10-11 بجے اٹھتے تھے. تو میں جیسے ہی لیٹا نماز کے بعد اپنے تلاوت سے فارغ ہو کے, تو والد صاحب نے کہا کہ پیشاب کرا دو. میں نے پیشاب یورین پورٹ سے پیشاب کرایا, استنجا وغیرہ کرا دیا. تو کہنے لگے کہ میرے دونوں ہاتھوں میں لہریں نکل رہی بہت زبردست طریقے سے. میں نے کہا تو پھر دوائی کا انتظام کرنے کا, لیکن دوائی نہیں, وہ ایک کام کرو انجیکشن کا کرو. میں نے کہا دوائی تو لینی پڑے گی. کہ نہیں روز آیا دوائی نہیں. تو خیر وہ میں ڈاکٹر صاحب کو بلا کے لایا, یہاں برابر میں میڈیکل اسٹور ہے, وہاں سے وہ لاسک سے انجیکشن لیا. اس سے جو پیشاب آتا ہے تو وہ پھر بی پی کو کنٹرول کر دیتا ہے وہ. تو وہ لگا دیا. لگانے کے بعد جو ابا کے ایک شاگرد ہیں وہ ناراض ہونے لگے, کہنے لگے کون مشورے دے رہا ہے, کون مفتی ہے, اور یہ کوئی طریقہ ہے حضرت, آپ کی اتنی طبیعت خراب ہے, اس میں تو آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا اگر آپ رخصت پہ عمل کریں گے. رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, آپ کو طبیعت خراب ہے تو آپ نہ رکھو. اس میں رخصت میں سہولت کو رخصت کہتے ہیں ایک طریقے سے. مثال کے طور پہ آپ کو مسجد جانی ہے, طبیعت خراب ہو رہی تو آپ گھر میں نماز پڑھ لو, اس کو رخصت کہتے ہیں. تو اب وہ جو ہے والد صاحب پہلے تو سنتے رہے, جب ان کی طبیعت تھوڑی ہلکی ہوئی پھر وہ بہت زور سے بولے لا حول ولا قوت الا باللہ. یار تو بھی عجیب آدمی ہے, میں مرنے کے کگار پہ کھڑا ہوں تو مجھے کہہ رہا تو روزہ توڑ دو. ارے اسی ٹائم کے لیے تو روزہ رکھا جاتا ہے. تو اتنا بڑا اتنا پختہ ایمان اور اتنا مضبوط آدمی میں نے اپنی زندگی میں اپنے, آج کل کے بزرگ بہت اچھے بزرگ ہیں, بڑے پہنچے ہوئے ہیں, لیکن میں نے نہیں دیکھا. تو یہ تقویٰ طہارت اور تصوف کے معاملے میں تصوف کے تمام مراحل ابا نے طے کر لیے تھے. میں نے محسوس کیا آخر تک کوئی اتنا مکمل اور کامل آدمی اس دور میں نے نہیں دیکھا اپنی نظر میں. ہو سکتا ہے ہو, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بڑے بندے پیدا کیے ہیں, اور کیونکہ جب تک دنیا ہے پیدا کرتے رہیں گے. لیکن میری نظر میں اور کیا, اور لوگ جو کہتے ہیں ان کی نظر میں بھی نہیں تھے. ایک بچہ ہے پڑھنے آتا تھا, حفظ کرتا ہے, اب بھی آتا ہے, مجھے سناتا ہے وہ. تو وہ بھی ایک دن بیٹھ کے کہہ رہا تھا, کہنے لگے بھائی میں نے ابا جیسا آدمی اپنی زندگی میں نہ دیکھا, اور میں تو کہوں کہ یہاں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, آس پاس کے ممالک میں تو ہے ہی نہیں اتنا بڑا آدمی اس طریقے سے, اتنے تقوی پہ چلنے والے اور اتنے مرتبوں پہ پہنچنے والے. اور کشف ابا کو ہوتا تھا, یہ ابا کے تمام شاگرد محسوس کرتے تھے. کوئی بات ہوئی تو ابا نے ڈانٹ دیا, کوئی معاملہ ہوا تو ابا نے خود ہی کہہ دیا کہ بھائی یوں نہیں ہوگا. کتنی چیزوں میں مجھے اپنا کہا. ایک مسئلے کی بات چل رہی تھی تو ایک صاحب نے کہا, کہنے لگے وہ غیر مقلد یہ کہتے ہیں. تو مجھے اس پہ اعتراض ہوا. میں نے کہا یار کوئی بھی معاملہ ہو اس پہ کہتے ہیں غیر مقلد. میں نے سوچا تو 2 روز بعد ابا نے میرے سے کہا, ویسے ہی بیٹھے کہنے لگے غیر مقلد جو ہیں وہ یہ دیوبندی علماء نہیں کہتے انہوں نے اپنا نام خود ہی غیر مقلد رکھ رکھا. تو مجھے تعجب ہوا کہ جو بات میں سوچ ہی رہا تھا تو اس کا ان کو الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور انہوں نے کہا. تو بہت ساری چیزیں پھر ایسی تھی کہ میں بہت سمجھتا رہا کہ یہ سب چیزیں مجھے جو لگایا جا رہا وہ اللہ ابا کی طرف جو ہے وہ من جانب اللہ, اللہ تعالیٰ ہی کی منشا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی منشا ہے. تو بس میں اس وجہ سے مطلب بہت جو میرے ساتھ تربیت کے ساتھ سختیاں وقتیاں جو ہوئی, پھر میں نے بہت استقامت کے ساتھ کوشش کر کے ان کو برداشت کیا اور میں لگا رہا. آخرکار مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ جس روز ابا کا وصال ہوا اس روز میری سہارنپور میں دعوت تھی, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جانا چاہیے مجھے. رات کے وقت میں عقیقی کا پروگرام تھا. تو میں نے جب دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں, تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا, یہ تقریباً عشاء کے بعد کا وقت ہے. اس وقت نماز 9 بجے ہو رہی تھی شاید, لگ بھگ عشاء کی نماز 9 بجے ہو رہی تھی, نماز گھڑی ہوئی تھی. تو میں نے سوچا, میں نے کہا بھائی غلط ہے, مناسب نہیں ہے, میں نہیں جاتا. اور میں کہہ دوں گا بھائی دن میں کسی وقت موقع سے لگا, جیسے 8 سے 9 بجے تک کا وقت ہے, 10-11 بجے تک کا, اس میں چکر لگایا ہوں گا. ایسے ہی میں نے ان سے کہا, میں نے میسیج کر دیا کہ بھائی میں نہیں آ رہا ہوں, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ضرورت ہے, اور ابا نے بھی کھانا بھی نہیں کھایا اور کھانا بھی کھائیں گے. تو میں نہیں گیا, اور اسی روز اس کے 2 گھنٹے بعد ہی والد صاحب وصال فرما گئے. کھانا کھانے کے بعد کھانا کھایا اچھی طریقے سے, فارغ ہوئے. کھانے میں بھی ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ غذا کھائی جو ان کو سب سے زیادہ مرغوب تھی, سب سے زیادہ پسند تھی. پلاؤ ان کو پسند تھی اور مچھلی پسند تھی. تو جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو غذا بھی وہ عطا کی جو ان کو پسند, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عطا ہوئی. اتفاق سے مچھلی تازی مل گئی, زندہ مچھلی باہر سے, وہ میں نے خرید لی اور وہ بنا لی, تو وہ کھائی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو یہ تھی بات چیت مرحوم مفتی اسلام صاحب کے صاحبزادے مفتی احمد سے,
جو بتا رہے تھے انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہماری ویڈیو کو لائک، کامنٹ، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں. کیمرامین فیروز احمد کے ساتھ نیہا خان، دیوبند.